تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار اور بے دینوں سے دوستی نہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور بھائی بھی ایمان کے بدلے میں کفر کو پسند کرے تو تم ان کو اپنا دوست نہ رکھو۔ یعنی جب ترک موالات کا حکم دیا گیا تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ اپنے باپ، بھائیوں اور قرابت داروں سے ترک تعلق کر لے؟ تو فرمایا گیا کہ اگرچہ ان کے ساتھ تمہارا کیسا ہی رشتہ کیوں نہ ہو، پھر بھی قلبی محبت ان کے ساتھ قائم کرنے کی ممانعت ہے، اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ تم ان سے بچتے رہو اور اپنے آپ سے انہیں دور رکھو کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا وَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهُدُوهُمْ، کہ اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت کرنے نہ جاؤ، اگر وہ انتقال کر جائیں تو ان کے جنازوں میں شرکت نہ کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ اسی روایت کو بیان کر کے مزید الفاظ کا اضافے کے ساتھ فرماتے ہیں وَإِن لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، سرکار نے فرمایا اگر وہ تمہیں ملے تو ان پر سلام تک نہ کرو۔ یہ آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن سے انسان کو فطری اور طبعی طور پر محبت ہوتی ہے، جیسے باپ، دادا، ماں، بہن، بھائی، اولاد، مال جو کمایا ہو، تجارت کے جس میں خسارے کا کھٹکا رہتا ہے، اور بڑے بڑے عالی شان مکانات، تو یہ سب بھی مل کر اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو فرمایا پھر محبت کا دعوت دور کی بات ہے، تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہاں تک کہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کے لازم، فرض اور اہم ہونے کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس محبت کے اصل مستحق ہونے کی ترغیب، تنبیہ، دلیل اور حجت کے لیے یہ کافی ہے، کیونکہ جس نے اپنی آل و اولاد اور اپنے مال کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سے زیادہ محبوب بنا لیا، اللہ نے اس کو سخت تنبیہ فرمائی اور ایسوں کو ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر تم انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ تو اس نیز آیت مبارکہ کے آخر میں ایسوں کو فاسق قرار دیا اور فرمایا کہ یہ لوگ ان گمراہوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں 3 باتیں پائی جائیں گی وہ ایمان کی حلاوت پا لے گا، ایمان کی چاشنی پا لے گا۔ فرمایا جس کے نزدیک اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں گے وہ ایمان کی حلاوت پا لے گا، اور جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خاطر کسی سے محبت رکھے، اور فرمایا کہ جو ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹ جانا ایسے برا جانے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے، تو ایسا شخص ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی روایات اس پر اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں تو ختم ہونے کا نام نہ لے۔ پھر غزوہ حنین کا حوالہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات کثرت تعداد پر نازاں ہونا اور اترانا بھی شکست کا سبب بن جاتا ہے، اور یہی کچھ غزوہ حنین میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ پھر اللہ نے اپنے رسول کو اور مومنین کو قلبی اطمینان عطا فرمایا اور ان کی غیب سے مدد فرمائی۔ پھر آیت نمبر 30 سے بتایا جا رہا ہے کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، جبکہ نصارہ نے مسیح بن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا، اور فرمایا کہ یہ ان کی خود ساختہ باتیں ہیں، ان پر اللہ کی مار ہے۔ اور فرمایا کہ نصارہ کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو خدا بنا لیا اور مسیح بن مریم کو بھی، تو فرمایا حالانکہ ان کو خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم تھا۔ چل کر فرمایا کہ منکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں،
جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خواہش کے برعکس اس نور کو کامل فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو سارے ادیان پر غالب کر دے۔ پھر سونا چاندی اور دولت دنیا ذخیرہ کرنے والوں اور راہ خدا میں خرچ نہ کرنے والوں کو دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، اور فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ان کے جمع کیے ہوئے مال کو جہنم کی آگ میں تپا کر اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ رب کے نزدیک ابتدا ہی سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں جن کے اندر قتال اور جنگ و جدل سے منع فرمایا گیا ہے۔ پھر ہجرت کے موقع پر غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کی شان رفاقت کو عالی شان انداز میں بیان کیا گیا، اور اس آیت میں سیدنا صدیق اکبر کا مختلف انداز سے 6 مرتبہ ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقوں اور مومنوں کی خصلت بیان کرتے ہوئے کہ منافق مختلف حیلے بہانوں اور قسمیں کھا کھا کر جہاد سے پہلو تہی اختیار کرتے ہیں، جبکہ پکے سچے مومن بے دھڑک جان و دل کے ساتھ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا جو جہاد سے پہلو تہی اختیار کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کا اللہ اور رسول اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے، اور فرمایا ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے۔ فرمایا کہ منافقین کا شعار یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اس پر وہ کڑتے ہیں، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے خوش ہو کے کہتے ہیں کہ ہم تو اس معاملے کے نتیجے کو پہلے ہی جانتے تھے، اس لیے ہم نے احتیاط سے کام لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ان کو فرما دو کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہ کہ جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاملی زکوٰۃ کے مصارف یعنی مستحقین کو قطعیت کے ساتھ بیان کیا، جو کہ یہ ہیں فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ، اسی طرح مؤلفات القلوب، مسافر، فی سبیل اللہ، اور جو بار قرض کے تلے دبے ہوں، یہ سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر فرمایا کہ منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں کہ وہ برائی کا حکم دیتے، نیکی سے روکتے اور بھلائی کے کاموں سے اپنا ہاتھ روکے رکھتے ہیں۔ اور آگے جا کر فرمایا کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض منافق ایسے ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے فضل سے انہیں عطا کرے تو ضرور اس میں سے یہ صدقہ کریں گے اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ اپنے فضل سے انہیں مال دیتا ہے تو یہ اس میں بخل کرتے ہیں اور روح گردانی کرتے ہیں۔ تو توبہ کی آیات میں منافقین کی مسلسل مذمت فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضعیفوں، بیماروں، کمزوروں اور ناداروں کو عذر کی بنیاد پر رخصت دی ہے، اور ایسے مجاہدین کو بھی کہ جو نہ تو خود سے اور نہ ہی دیگر ذرائع سے وسائل رکھتے ہوں ان کو بھی رخصت دی ہے، لیکن جو صحت مند ہونے کے باوجود اور وسائل رکھنے کے باوجود بھی جہاد سے پہلو تہی اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ قابل مذمت ہیں، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سلسلہ خلاصہ قرآن 10ویں پارے کا مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ اس پارے میں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔